پھر زبان سے کہو اشہد ان علی ولی اللہ. پھر باری آتی ہے عمل کی. نہیں سمجھے؟ جو نہیں سمجھے ان کے لیے میں دوبارہ کہہ رہا. پہلے عقیدہ رکھو کہ مولا کے پاس ولایت تکوینی بھی ہے، ولایت تشریعی بھی ہے. یہ عقیدہ رکھ کر پھر کرو زبان سے اقرار اشہد ان علی ولی اللہ، علی کی ولایت کا اقرار کرو. یہ اقرار کیا لیکن ابھی تم نے عمل نہیں کیا. نماز نام ہے عمل کا. نماز نام ہے عمل کا. جب عمل کی باری آئے تو پھر عملی طور پر بھی ولایت کا اقرار کرو. جب یہ تینوں چیزیں مکمل ہوں پھر ہوتا ہے ایمان. ایسے نہیں ہے کہ ہم بھی قائل ہیں. مولا علی الرحمن کسے کہتے ہیں؟ معرفت بالقلب والاقرار باللسان والعمل بالارکان. پہلے قلب کی معرفت. جب تک علی کی ولایت یہاں نہیں آئے گی تب تک یہ زبان سے جملے ادا ہوتے ہیں. حلق سے نیچے اترے ولایت ہے. دیکھیں حلق سے کیسے ولایت نیچے نہیں اترتی. میں ایک جملہ آپ کو بتا رہا ہوں کیسے نہیں اترتی. جب بھی آپ علی کی ولایت کی بات کریں اگر وہ ہاں ہوں سمجھو اس کی ولایت کا عقیدہ زبان تک ہے، قلب میں نہیں آیا، دل میں نہیں اترا. عقیدہ جب دل میں نہیں ہے تو پھر وہ زبان لڑکھڑاتی ہے. جس کا عقیدہ دل میں نہ ہو، جس چیز پر عقیدہ ہی نہ ہو اس پر زبان لڑکھڑاتی ہے. جس کی زبان علی کی ولایت سن کر چاہے تکوینی ہو چاہے تشریعی ہو چاہے علی کی ولایت کا اقرار ہو، اگر کوئی شیعہ زبان لڑکھڑائے کسی شیعہ کی سمجھو دل میں عقیدہ نہیں ہے. دل میں عقیدہ ہوتا تو پھر اعتراض نہ ہوتا. اعتراض کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ قلب آپ کے قلب میں تمہارے قلب میں ولایت علی داخل ہی نہیں. اگر دل میں ولایت اتر جائے اور یہ دل ہے سارا دل کا معاملہ. دیکھیں اللہ نے اپنے حبیب کو ایک ہوتی ہے چیز، ایک ہوتا ہے بھیجنے والا، ایک ہوتا ہے وصول کرنے والا، ایک ہوتا ہے لانے والا، دوسری ہوتی ہے وہ چیز. لیکن جیسی چیز ہوگی انتظام ویسا ہوگا. جیسی چیز ہوگی انتظام ویسا ہوگا. اب ولایت علی کو بھیجنے والا اللہ جس کے ذریعے بھیج رہا ہے وہ سید الملائکہ جبرائیل. جس کی طرف بھیج رہا ہے وہ ہے اللہ کا محبوب محمد مصطفیٰ. اللہ فرما رہا ہے سورہ مبارکہ شورى میں. دیکھیں میں بار بار یہ کہتا ہوں، میں جب بھی تفسیر کروں گا فرمان معصوم سے کروں گا. قرآن کہتا ہے نزل بالروح الامین، ہم نے نازل کیا اور روح الامین کے ذریعے نزل بالروح الامین علی قلبک. میرے حبیب ہم نے روح الامین کے ذریعے آپ کے قلب پر علی کی ولایت کو اتارا ہے. نزل بالروح الامین، جس کے ذریعے بھیج رہا ہوں وہ ہے امانت دار. میں سمجھا کے رہوں گا انشاءاللہ. جس جبرائیل کے ذریعے ولایت بھیج رہا ہوں وہ ہے امانت دار. وہ علی
کسی اور کو شریک نہیں کرنا۔ یعنی جس کے ذریعے ولایت بھیجی جا رہی ہے وہ ہے روح الامین، اس کے ذریعے ولایت کو۔ اچھا اب سنیں جو علی ولی اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں، معصوم نے کیا فرمایا ہے؟ کلمہ کیا ہے؟ امام سے پوچھا گیا، درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ تفسیر درست کریں، انشاءاللہ کتابیں دیکھ دیکھ کر نوجوانوں کو نام یاد ہو جائیں گے۔ اس میں سورہ زمر کی ایک آیت، امام سے پوچھا گیا مولا کلمہ طیب کیا ہے؟ پاک کلمہ کیا ہے؟ کلمہ طیب کیا ہے؟ اب سنیں امام نے فرمایا الکلم طیب قول المومن۔ کلمہ طیب کیا ہے؟ مومن کا قول، زبان سے کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ کلمہ طیب کیا ہے؟ اللہ کی گواہی، رسول کی گواہی، مولا علی کی ولایت کی گواہی۔ آگے امام نے فرمایا، امام نے رسول کی حدیث کو کوٹ کیا، امام نے کہا عمل ہی قول کی تصدیق کرتا ہے۔ عمل ہی قول کی، یہ ہے قول، مومن کا قول ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ امام نے کہا اس کی کراؤ تصدیق، یعنی تم نے کلمہ تو پڑھا علی ولی اللہ کا، لیکن تصدیق کیسے ہوگی؟ تصدیق کیسے ہوگی؟ وہ ہوگی عمل سے۔ نماز ہے عمل، قول زبان سے۔ امام نے کیا فرمایا؟ امام نے کیا فرمایا کہ اقرار باللسان اور عمل بالارکان۔ اقرار کے بعد تمہیں عمل کرنا ہے۔ ولایت علی کے بعد امام نے فرمایا عمل کرتا ہے قول کی تصدیق، اگر عمل میں نہیں تو قول پر بھروسہ نہیں۔ بات سمجھ رہے؟ اگر دیکھیں میں چہرے پڑھتا ہوں، مجھے پتہ چل جاتا ہے کون کیسے سن رہا ہے۔ زندگی گزر گئی ہے لوگوں سے، مجالس کے سلسلے میں ویسے بھی ہمارا ملنا جلنا رہتا، ہم بحث میں پتہ چل جاتا ہے کہ سامنے والا سمجھنے آیا ہے یا اعتراض کرنے آیا ہے، پتہ چل جاتا ہے۔ دیکھیں میں جو بات کر رہا ہوں کتابیں لاتا ہوں، اور کتابیں کون سی لاتا ہوں؟ جن میں فرامین اہل بیت۔ اس سے خالص چیز کون آپ کو دے گا؟ اور کوئی نہیں دے سکتا۔ ادھر کی باتیں ادھر کی باتیں ادھر ادھر کی باتیں یہاں نہیں چلیں گی۔ یہ منبر حسین ہے، یہاں بات کرو اہل بیت کی کرو، پنجتن پاک کی بات کرو، 12 امام کی بات کرو۔ تم نے اپنے اماموں کے اقوال احادیث کو چھوڑ دیا، نتیجے میں دشمن آگے ہو گیا، دشمن کو موقع مل گیا۔ جب آپ نے اہل بیت کا جو دیا ہوا علم ہے آپ نے چھوڑیں گے تو دشمن طاقتور ہو جائے گا۔ اصل چیز یہ ہے، امام نے کیا کہا؟ اب سنیں ایمان کیسے لانا ہے۔ یہ تینوں باتیں ذہن میں، معرفت بالقلب، اقرار باللسان، عمل بالارکان، یہ ذہن میں رہے، مولا کا فرمان ہے، تاکہ ایمان مکمل ہو جائے۔ رسول کے پاس آئے، تفصیل میرے ساتھ ہے، اب ایک ایک وقت میں حوالہ دے دوں گا، مجلس کے بعد اگر کسی کو چیک کرنا ہو وہ چیک کر لیں۔ قرآن کہتا ہے آتے تھے لوگ، وہ بھی رسول پر آ کر کلمہ پڑھتے تھے۔ توجہ چاہتا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان کو کہا جاتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، تم بھی ایسے ایمان لاؤ جیسے یہ لائے ہیں۔ آسان کر دیتا، یعنی ایمان لانے والے جتنے تھے ایک جیسے نہیں تھے،
کہہ رہا ہے. اب یہ سننے کے بعد اگر سمجھ میں بات آ گئی تو پھر انشاءاللہ لطف آئے گا. پوچھا گیا مولا یہ کیا بات ہے, یہ ایمان بھی لائے ہیں پھر بھی اللہ کہہ رہا ہے ان کا ایمان اللہ کو پسند نہیں, ایسے لاؤ ایسے لاؤ. ایمان کا اللہ ان کو کہہ رہا ہے ایمان ایسے لاؤ جیسے سلمان لایا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایمان ایسے لاؤ جیسے سلمان لایا ہے, جیسے ابو ذر لایا ہے, جیسے مقداد لایا ہے. ان کا ایمان یہ اللہ کو پسند نہیں تھا. تو انہوں نے جواب میں کیا کہا؟ اب سنی وہ کیا کہ درود پڑھے محمد والے محمد. جیسے ایمان نے کہا ایسے ایمان لاؤ, جیسے سلمان ابو ذر مقداد جیسے یہ ایمان لائے. ان کا ایمان کیا تھا؟ محمد کے بعد ولایت علی, رسول کی نبوت کے بعد علی کی ولایت کا تھا. کوئی بیچ میں فاصلے کے وہ قائل نہیں تھے. اللہ ان کو کہہ رہا تھا تم بھی ایسے لاؤ ایسے لاؤ, رسول کے ساتھ رسول کی رسالت کے ساتھ علی کی ولایت کی بات جیسے یہ لائے. بہذا قیل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. ہم ایسے لائیں جیسے بیوقوف لوگ لائے. قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. سفهاء کسے کہتے ہیں؟ بیوقوف لوگ. یہ ہم ان کی طرح ایمان ہیں بیوقوف لوگوں کی طرح. یعنی یہ ذہنیت آج تک موجود ہے. آج بھی علی کی بات کی جائے تو اچھے بھلے لوگ یہ علی والے ولایت علی کا یہ بے وقوف ہے. خدا نے جواب میں کہا الا انہم, خدا نے کہا تم ان کو کہہ رہے الا انہم صفا. اللہ نے کہا یہ بے وقوف نہیں, بے وقوف تم ہو. اللہ نے کہا بے وقوف یہ نہیں, بے وقوف تم ہو. معلوم ہوا آج اگر کسی بے وقوف کو دیکھنا ہو جو ولایت علی کا انکار کرے, سمجھے اس سے بڑا کوئی بے جو علی کا در چھوڑے گا وہ بنے گا ہی بے وقوف. جو مولا کا در چھوڑے گا وہ اس سے بڑا کون بے وقوف ہوگا. یہ آسان بات ہے سمجھنے کے لیے. جو علی کی ولایت کو چھوڑ دے اس سے بڑا بے وقوف آپ کو دنیا میں نہیں ملے گا. سب سے بڑے جب تک آپ سنیں گے میں اسی لحاظ سے پڑھوں. ولایت